बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर आए इमरान रियाज खान साहब की गिरफ़्तारी का सुनकर उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए और उनकी गिरफ़्तारी की मज़म्मत करने के लिए। इस वक्त आप देख रहे हैं कि समी इब्राहिम साहब और दीगर जो अरशद शरीफ साहब वकला जो इमरान रियाज साहब के हैं वो इस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ जो है वो बने हुए हैं और वकीलों के साथ लोग बात कर रहे हैं। एंकर्स में से अमीर अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद हैं, समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं, अरशद शरीफ साहब मौजूद हैं, वकला में से राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं और जो इमरान रियाज साहब के इशफाक साहब वकील हैं। बाकी जो पीटीआई की लीगल टीम के बहुत से लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ केसेस में तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पर पेश होते हैं। तो ये इस वक्त मनाजिर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और पीटीआई के जो हम तो क्योंकि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे, लेकिन बाहर जो है वो अस्सलाम वालेकुम सर फवाद चौधरी साहब और दीगर जो हैं वो आए थे। जी मोहसिन अलीम साहब ये बताइएगा कि बाहर कौन कौन से पीटीआई के रहनुमा आए थे? पीटीआई के इफ्तिखार दुरानी साहब सबसे पहले पहुंचे हैं, उसके बाद उस्मान बसरा साहब आए हैं, मुराद सईद साहब आए हैं, फवाद चौधरी साहब पहुंचे हैं, शहबाज गिल साहब पहुंचे हैं। इसके अलावा यूथ विंग के काफ़ी नौजवान रहनुमा वो भी यहाँ पहुंचे थे। तो क्या गुफ्तगू की फवाद साहब और दीगर ने यहाँ पर? उन्होंने यही कहा कि एक तो आज के दिन जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा गया था, तो आज भी मुल्क में वही सूरत हाल है जिस तरह आपको सिविल मार्शल साकिब बशीर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। जी साकिब साहब क्या कहते हैं, ऑर्डर क्या आया है और कल किस चीज़ के इम्कानात हैं? आर्डर तो यही है कि आईजी इस्लामाबाद का जो मजाज अफसर होगा वो सुबह 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया है और उसमें बुनियादी सवाल यही अदालत ने रखा है कि आईजी इस्लामाबाद को जब वाज़ेह हदायत थी कि अगर इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी जो है वो करनी है तो सबसे पहले वो अदालत को इतला देंगे और अदालत की इजाज़त के बगैर ये गिरफ़्तार जो है वो बाद ये गिरफ़्तारी की जा सकती है। लेकिन ऐसी कोई इतला हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी चेक किया है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसी कोई इजाज़त भी नहीं ली गई और उसके बगैर जो है वो गिरफ़्तारी की गई है। तो बुनियादी तौर पर ये सवाल अदालत ने आईजी इस्लामाबाद के सामने रखा है कि वो ये बताएं कि जब अदालत का एक वाज़ेह ऑर्डर मौजूद था तो उसके बावजूद ये गिरफ़्तारी क्यों हुई है। अब अगला सवाल ये है कि इस्लामाबाद की हदूद से ये गिरफ़्तारी हुई है या पंजाब की हदूद से गिरफ़्तारी हुई है, ये वो पॉइंट है। तो हो सकता है अब सुबह आईजी इस्लामाबाद क्या बयान देते हैं उस पर बेस करेगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये साबित हो जाए कि इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ़्तारी हुई है तो फिर डेफिनेटली इस पर जो है वो कंटेम्प्ट लगेगी। लेकिन अगर पंजाब की हदूद से गिरफ़्तारी अगर साबित होती है तो फिर हो सकता है सूरत हाल मुख्तलिफ हो। ये बताइएगा साकिब साहब कि अभी रिटर्न ऑर्डर तो नहीं आया, लेकिन ये तो की जा सकती है कि रिटर्न ऑर्डर आता है और उसमें कह दिया जाए कि इमरान रियाज खान साहब को भी पेश किया जाए या नहीं? हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन जो डेवलप हो जाए। इससे कबल ऐसा होता रहा है कि बाज़ चीज़ें वर्बल जो है वो कन्वे होती हैं, तो जब रिटर्न ऑर्डर आता है तो उसमें कोई सिचुएशन मुख्तलिफ होती है। तो इसमें भी कोई ऐसी हो सकता है कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए कि जिसमें लिखा हो अदालत ने कि उनको पेश किया जाए। लेकिन अभी तक की जो इतला है उस हद तक जो है वो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। सुबह जो है वो अब पता चलेगा 10 बजे के क्या सूरत हाल बनती है। चलिए बहुत शुक्रिया। बस सिर्फ आखिर में ये बता दें कि इस पर जो गिरफ़्तारी हुई है इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर जी ये पूछते हैं साकिब बशीर साहब से। साकिब बशीर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इस पर क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ सदीक़ जान साहब बड़ा वाज़ेह है। जब इमरान रियाज खान साहब यहाँ पे ज़मानत के लिए आए थे तो उस वक़्त भी हमने कोर्ट से यही कहा था कि आप किसी से इख्तिलाफ़ राय कर सकते हैं, शदीद इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप पूरे मुल्क में 20-50 जो है FIR'ें किसी भी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ जो है वो कर दें। और वो FIR'ें भी ऐसी हैं जो कापी पेस्ट हैं। पता चल रहा है कि एक ही किस्म की सारी चीज़ें हैं। अगर किसी के बंदे, हमने ये भी कहा था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, अगर कोई किसी के खिलाफ कोई सॉलिड चीज़ है तो आप सामने लाएं। लेकिन इस किस्म की FIR'ें बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। मैंने ट्वीट भी किया है और ये आज की गिरफ्तारी भी काबिल मज़म्मत है। बेशक आप इख्तिलाफ करें, शदीद इख्तिलाफ करें, लेकिन राइट्स जो है वो शहरियों के राइट्स हैं, सहाफ़ियों के आज़ादी ज़ाहिर राय पर, ये मैं ये समझता हूँ ये कदगन है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर ये बहुत से जो शहरी इकट्ठे थे उन्होंने नारे भी लगाए हैं और उन्होंने अपना जो एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड करवाया है। और जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जो यहाँ पर एंकर्स जो आए हुए हैं ख़ास तौर पे समी इब्राहिम साहब, अरशद शरीफ साहब, और वो तवज्जो का काफ़ी मरकज़ हैं और लोग उनके साथ जो है वो सेल्फियाँ ले रहे हैं अभी भी। और अरशद साहब और समी साहब सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर पहुँचने का मकसद भी ये था कि जो भी अदालत में अगर समाअत होती है तो कोर्ट रूम में पेश होकर और अदालत में आकर जो है वो इजहार यकजहती किया जाए इमरान रियाज साहब के साथ।
اور یہ میسیج دیا جائے کہ عمران ریاض خان اکیلے نہیں ہیں بلکہ یہ سب ان کے ساتھ ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام جو شہری اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹویٹر پہ دیکھ کر اور سوشل میڈیا پر دیکھ کر یہ آئے ہیں اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر پہلے جو ہے وہ خواتین بھی موجود رہیں اور کافی نعرے. اور یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا جو ہے وہ میڈیا کی گاڑیاں بھی یہاں پر موجود رہیں. سما ٹی وی اور سما ٹی وی کے ساتھ ایکسپریس نیوز یہاں پر موجود ہے. یہاں پر ARY کی گاڑی جو ہے وہ موجود ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ابھی بھی لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. یہاں پر دنیا نیوز کی گاڑی جو ہے وہ موجود ہے. آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پولیس بھی باہر پہنچی ہوئی ہے یا ظاہر ہے آگے بھی. اور یہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ امیر عباس صاحب یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. لوگ آ رہے ہیں اور یہ GNN کی گاڑی جو ہے یہاں پر موجود ہے. تو یہ مناظر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہے. اور حالانکہ کافی دیر پہلے سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو سماعت ہے وہ کل صبح ہوگی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بہت سے لوگ یہاں پر انٹرویو دینا چاہتے ہیں. جی کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ جو انہوں نے جو انیشیٹ آج لیے جو ان کو گرفتار کیا یہ بہت ہی جو ہے بزدلانہ اور بالکل غیر قانونی ہے. میں خود جو ہے پاکستانی ہوں, مطلب ہم پہلے جو ہے ہمارے ڈر کے بت تھے, لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے عمران بھائی, ارشد شریف, ان لوگوں کی وجہ سے اسپیشلی عمران خان ہمارے جو فارمر جو پرائم منسٹر تھے ان کی وجہ سے ہمارے اب بت ٹوٹ گئے. تو انشاءاللہ ہماری جان بھی آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے. اور میں جیسے آپ کا ٹویٹ دیکھا اور میں فوراً جہاں پہ پہنچ گیا, حالانکہ میں یہاں پہ بیچلر ہوں, یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اور پھر بھی اس کے باوجود بھی میں آ گیا. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو بہت شکریہ. عمران بھائی کو میرا ضرور سلام دیجیے گا, میں ان کو بہت بڑا فین ہوں. اور میں اسپیشلی جب وہ سما پہ ہوتے تھے میں سما کے ہیڈ کوارٹر ان سے ملنے گیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ملاقات ہو جائے گی صبح انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. یہ آپ نے ایک نوجوان کے جذبات سنے جو یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ ابھی کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کتنے لوگ یہاں پر رہ گئے ہیں. اور جیسے میں نے وہ کہا کہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ ابھی تک جو ہے وہ جاری ہے. لوگ ابھی تک آ رہے ہیں. عمران ریاض صاحب میڈیا بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں. کچھ دیر پہلے تو فیملیز بھی بہت سی یہاں پر آئیں جو کہ اپنے اظہار یکجہتی کر کے اور احتجاج ریکارڈ کروا کر اور یہاں سے جو ہے وہ جا چکی ہیں. تو یہ مناظر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے. اور یہ آپ ایک چھوٹے بچے کو دیکھ رہے ہیں, یہ بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. اور جی اسد چودھری صاحب آپ ذرا بتائیے گا, ہم تو کورٹ روم کے اندر تھے, یعنی احاطہ عدالت کے اندر تھے, کورٹ روم تو نہیں کھلی, لیکن باہر لوگوں کے کیا جذبات تھے؟ دیکھیں صدیق بھائی, باہر جیسا آپ جب باہر آئے ہیں تو یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. ہم بالکل شروع میں یہاں پہ پہنچ چکے تھے, گیٹ بند تھا, صحافیوں کو بھی عدالت کے اندر جانے کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی گئی. کچھ سیکورٹی آفیسر صاحب تھے جو اس لیے ہم بھی اندر نہیں آ سکے تھے. تو کافی دیر تک صحافی جو ہیں یہاں پہ رکے رہے ہیں, وکلا رکے رہے ہیں. راجہ عمر عباس صاحب جو ہیں وہ بات کرتے رہے, ان سے بار میں جانے کی بات کرتے رہے, صحافیوں کو نہیں جانے دیا گیا. اور لوگ یہاں پہ پریشان تھے. میں نے اسپیشلی خواتین کو دیکھا ہے جو آ کے یہاں پہ رو رہی تھی اور یہی بات کر رہی تھی کہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے, جو حالات آج پیدا کر دیے گئے ہیں پاکستان میں, جس طرح سے آزادیاں چھینی گئی ہیں. اور خاص طور پہ عمران ریاض خان جو کہ ہمیشہ جنہوں نے بات ہی پاک فوج کی ہے, جنہوں نے پاکستان زندہ باد کا ہمیشہ سے نعرہ لگایا ہے, اور جو ریاست کے حق میں یعنی جتنا کوئی بلنٹلی, جتنا بولڈ طریقے سے کوئی کھل کے آ سکتا ہے, اس طریقے سے وہ کھل کے آئے. اور جس طریقے سے انہوں نے آواز بلند کی ہے, میں سمجھتا ہوں کسی بھی شخص نے, کسی بھی فرد نے اس طریقے سے شاید ہی آواز بلند کی ہو. اور ان کے ساتھ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر پاکستان میں جو محب وطن لوگ ہیں, جو محب وطن صحافی ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. جی بہت شکریہ. یہ اسد چودھری صاحب جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیو ٹی وی کی گاڑی, اور اس سائڈ پہ بھی میڈیا کی بہت سی گاڑیاں جو ہیں وہ موجود تھیں. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. بہت شکریہ. اور بلکہ آپ جاتے جاتے آپ دیکھیے ذرا امیر عباس صاحب کی گفتگو, جو انہوں نے بہت جذباتی جو ہے وہ گفتگو کی ہے. یہ آپ آگے جو ہے وہ گفتگو سنیے. ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, شہباز شریف کے ضابطے ہم نہیں مانتے, حمزہ شہباز کے ضابطے ہم نہیں مانتے, مریم نواز کے
ضابطے ہم نہیں مانتے, امپورٹڈ کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, شہباز شریف اور حمزہ کی سرکار امپورٹڈ حکومت نامنظور, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, یزیدیوں کے ضابطے ہم نہیں مانتے, یزیدیوں کے ضابطے ہم نہیں مانتے, عمران ریاض ہم آپ کے ساتھ ہیں, عمران ریاض ہم آپ کے ساتھ ہیں, عمران ریاض ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور آپ سب یہ ایک بات یاد بس یہ مجبوری ہے, ہمارے لیے قابل عزت ہے. بہت شکریہ سر. امیر عباس صاحب کو دیکھ سکتے ہیں, امیر عباس صاحب بھی پہنچے ہیں, اور صدیق صاحب آپ سے پہلے ہی اندر گئے تھے. سر دیکھ لیں, ہم آپ سے پہلے پہنچ گئے تھے اور آپ کا ٹویٹ دیکھا. گیٹ شیٹ بند کر. ہاں جی, کیا کہیں گے امیر عباس صاحب یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں پہ؟ سمجھتا ہوں بڑی یہ تو خباثت ہے اور بڑا فاشزم ہے یہ, یعنی صاف نظر آ گیا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک آدمی کے سامنے ننگی ہوئی, اور اس حد تک تو گر ہی نہیں سکتی کوئی ریاست جس حد تک یہ گر گئی. یعنی ایک کے بعد دوسرا مقدمہ, دوسرے کے بعد تیسرا مقدمہ, اور رات چلتے ہوئے آدمی کو پکڑ لیا, عدالت نے ہائی کورٹ نے ضمانت دے رکھی ہے, اور ایک ہی نوعیت کے سارے آپ کیسز کیے جا رہے ہیں. لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے عمران خان سے, مجھے بھی ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے, لیکن یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ بندے کی جو ہے اس کی گردن دبوچتے ہیں اور اس کو بولنے کا موقع نہ دیں. اور آپ دیکھ لیں ٹویٹر کے اوپر جو ٹرینڈ چل رہا ہے عمران خان کے حق میں, 5-7 لاکھ لوگ کم از کم اب تک جو ہے وہ ٹویٹ کر چکے ہیں. تو پھر 5-7 لوگوں کو پکڑ لیں گے, لوگ کہہ رہے ہیں میں ہوں عمران ریاض خان. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی جب یہ کام کرتے تھے, وہ جس بھی پارٹی کے صحافی تھے, جس کے حامی جس کے خلاف تھے, ہم تو صحافی کی بات کر رہے ہیں, اس وقت بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا. اسد پور کو کون جانتا تھا؟ صدیق کون جانتا تھا اسد پور کو؟ انہوں نے اسد پور کو بھی ہیرو بنا دیا, اور بے شمار لوگ ان کی حرکتوں کی وجہ سے آج عمران کو جو ہے وہ جس طرح سے کر رہے ہیں. حالانکہ عمران جو ہے وہ تو ایک ہارڈ کور جرنلسٹ ہے. عمران کی سوچ سے اختلاف ہوتا ہے, مجھے عمران کی سوچ سے مسلسل اختلاف ہے پچھلے 8-10 ماہ سے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران کو گرفتار کرنا چاہیے. ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہی یہ میٹنگ بھی ہوئی, اور کہا گیا کہ ٹی ٹی پی کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اور کہا گیا کہ ٹی ٹی پی کو قومی دھارے میں لانا ہے, جو پاکستان کی عوام پر حملے کرتے رہے, پاکستان کی فوج کے جوانوں کے گلے کاٹتے رہے. دوسری طرف سے صحافی اگر سوال اٹھا رہا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح سے گرفتار کرنا جیسے وہ دہشت گرد ہے. دیکھیں نا, پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں, ٹی ٹی پی کے قیدی چھوڑے جا سکتے ہیں, عمران ریاض خان کو گرفتار کیا جائے. مطلب کوئی خباثت کی, رسالت کی کوئی حد ہوتی ہے, یعنی بے شرمی کی اور بےغیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ٹی ٹی پی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو قومی دھارے میں لے کر آئیں گے, اور آپ کے اپنے صحافی جو ہے, یہی عمران ریاض خان ہمارے ساتھ بیٹھ کے آرمی چیف کی بریفنگز میں بھی موجود رہا ہے, ISI کی بریفنگز میں بھی موجود رہا ہے, ISPR کی بریفنگز میں بھی موجود رہا ہے. تو اگر وہ دہشت گرد تھا, غدار تھا, تو آپ کی ایجنسیوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. جب ہم جاتے ہیں GHQ کے اندر یا ہم کسی بھی عام جگہ پہ جاتے ہیں, ہماری پہلے اسکروٹنی ہوتی ہے ہر دفعہ جانے سے پہلے. عمران ریاض خان اس وقت غدار نہیں تھا, پر آپ کی ایجنسیاں, آپ کے ادارے, ان کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی کہ وہ اس کو بلا کے بریفنگ دے رہے ہیں, اس کو آف کیمرہ بریفنگ دے رہے ہیں, اس کو قومی راز اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. بڑے اہم راز بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں بطور صحافی. صدیق بہت اہم قومی راز, لیکن ہماری چونکہ کام اس طرح کا کہ ہم اس کو ظاہر نہیں کر سکتے ہر بات کو, تو آپ پھر اس کو بلا کے اس کے ساتھ سارے راز شیئر کر رہے ہیں. اچانک ہی اگر اس نے کچھ چند سوالات اٹھا دیے, اس کے سوال غلط ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو مار نہیں سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ عمران کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آدھی رات کو پالیٹیشینز یہاں پہ آ رہے ہیں, جرنلسٹ آ رہے ہیں, لائرز یہاں پہ آ رہے ہیں. ہمارا کوئی عمران کوئی چاچا ماما تو نہیں ہے نا. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ اگر آپ کسی کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے تو پھر آئیں, ہم سب کی آوازیں اگر آپ دبا سکتے ہیں تو دبا دیں. بہت شکریہ سر.